آگ ہو یا پانی، زمین ہو یا آسمان، سب پر اللہ نے اپنے پیارے نبی کو حکومت عطا فرمائی ہے۔ نبی کے معجزات، کرشمات اور چمتکار میں سے چند معجزات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کی زمین پر حکومت کا واقعہ سنیں۔ ایک نصرانی مسلمان ہو کر دربار نبوت میں رہنے لگا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ چکا تھا۔ اچھا لکھنے والا کاتب تھا، اس لیے اس کو وحی خدا لکھنے کی خدمت سپرد کر دی گئی، مگر وہ بدنصیب پھر کافر و مرتد ہو کر کفار سے جا ملا۔ کہنے لگا، نبی بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا میں ان کو لکھ کر دیا کرتا تھا۔ قہر الہی نے اس گستاخ کو اپنی گرفت میں پکڑ لیا، وہ مر گیا۔ نصرانیوں نے اس کو دفن کیا، مگر زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ نصرانیوں نے گہری سے گہری قبر کھود کر 3 مرتبہ اس کو دفن کیا، مگر ہر مرتبہ زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ چنانچہ نصرانیوں نے بھی اس بات کا یقین کر لیا کہ اس کی لاش کو زمین کے باہر نکال پھینکنا کسی انسان کا کام نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں نے اس کی لاش کو زمین پر ڈال دیا۔ اب ہمارے پیارے نبی کی آسمان پر حکومت کا واقعہ سنیں۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا اور سورج کے واپس پلٹ آنے کے معجزات کی طرح چلتے ہوئے سورج کا ٹھہر جانا بھی ایک بڑا معجزہ ہے، جو معراج کی رات گزر کر دن میں ہوا۔ یونس بن بکیر نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے کہ جب کفار قریش نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس قافلے کے حالات پوچھے جو ملک شام سے مکہ آ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے تمہارے اس قافلے کو بیت المقدس کے راستے میں دیکھا ہے، وہ بدھ کے دن مکہ آ جائے گا۔ چنانچہ قریش نے بدھ کے دن شہر سے باہر نکل کر اپنے قافلے کے آنے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے لگا اور قافلہ نہیں آیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی تو اللہ تعالی نے سورج کو ٹھہرا دیا، ایک گھڑی دن کو بڑھا دیا، یہاں تک کہ قافلہ آن پہنچا۔ ہمارے پیارے نبی کی پانی پر حکومت کا واقعہ سنیے۔ سن 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کا ارادہ کر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے موقع پر پڑاؤ ڈالا۔ آدمیوں کی کثرت کی وجہ سے حدیبیہ کا کنواں خشک ہو گیا۔ حاضرین پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے محتاج ہو گئے۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے رحمت میں جوش آ گیا۔ آپ نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے اس طرح پانی کی نہریں جاری ہو گئیں کہ تمام لشکر سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے وضو و غسل بھی کیا، جانوروں کو بھی پلایا، تمام مشکوں اور برتنوں کو بھی بھر لیا۔ پھر آپ نے پیالہ میں سے ہاتھ مبارک اٹھا لیا اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگ اس وقت کتنے تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر ہم لوگ 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو وہ پانی کافی ہو جاتا۔ ہوا پر ہمارے پیارے نبی کی حکومت کا واقعہ سنیے۔ غزوہ خندق میں قبائل قریش و یہودی اور دوسرے مشرکین نے لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کر دی۔ مسلمانوں نے مدینے کے گرد خندق کھود کر جنگی ترکیب اپنائی تو ان شیطانی لشکروں نے مدینہ کا ایسا سخت گھیراؤ کر لیا کہ مدینے کے اندر مدینے کے باہر سے گیہوں کا ایک دانہ اور پانی کا ایک قطرہ جانا بھی محال کر دیا۔ صحابہ کرام ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود ان کے ایمان میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا۔ ٹھیک اسی حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ پورب کی طرف سے ایک ایسی زوردار آندھی آئی جس میں کڑاکے کا جاڑا بھی تھا۔ اس میں اس زور کے جھونکے اور جھٹکے تھے کہ گرد و غبار کا بادل چھا گیا۔ کفار کی آنکھیں دھول اور کنکریوں سے بھر گئیں، ان کے چولہوں کی آگ بجھ گئی، بڑی بڑی دیگیں چولہوں سے الٹ پلٹ کر گر گئیں، خیموں کی خیمیں اکھڑ گئی، خیمے اڑ اڑ کر پھٹ گئے،
घोड़े एक दूसरे से टकरा कर लड़ने लगे। गरज ये आंधी कुफ्फार के लिए एक ऐसा सख्त अजाब बनकर उन पर थोपी गई कि कुफ्फार के कदम उखड़ गए, उनकी हिम्मत टूट गई, वो भागने पर मजबूर हो गए। बदहवासी के आलम में सर पर पैर रखकर भाग निकले। हमारे प्यारे नबी का आग पर हुकूमत का वाक़या सुनिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दस्तरखान को पानी से नहीं धोते, बल्कि जब भी उसे साफ़ करना होता तो आप उसे आग में डाल देते, मगर आग उसे नहीं जलाती बल्कि उसको साफ़ व सुथरा कर देती। लोगों ने दरियाफ्त किया कि ये करामत कैसी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक और चेहरे अक़दस को इस दस्तरखान से साफ़ कर लिया था, इसीलिए इस दस्तरखान को आग के जलते हुए तंदूर में भी डाल दिया जाए तो आग उसे नहीं जलाती बल्कि साफ़ व सुथरा कर देती है। दोस्तों, हम वीडियो को आप तक पहुंचाने की सारी मेहनत भूल जाते हैं जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। हमारे प्यारे नबी के मोजिज़ात सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।